کی بات کر رہا ہوں وہاں کے. اور پھر مصر کی سرزمین پر یہ فقیر حاضر رہا حضور تاج الشریعہ کے ساتھ. جب حضرت مصر کے دورے پر آئے تھے الحمدللہ آپ کی خدمت میں شروع سے اخیر تک میں حاضر رہا. مجھے یہ شرف حاصل ہے انتظام سے لے کر خدمات تک. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب وہاں پر مصر میں کانفرنس رکھی گئی تھی شروع میں تو ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. جس ہال کو بک کیا گیا تھا تو ہال والوں نے تو یوں ہی دے دیا کہ کوئی ان کی عام تقریب ہوگی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں کی پولیس اور سیکورٹی کو جب پتہ چلا کہ ان کے کوئی شیخ آ رہے ہیں جو ہندوستان کے بڑے ہیں تو وہاں کی ایجنسیاں اس زمانے میں بڑی سخت تھیں اور حکومت اس وقت حسنی مبارک کی چلتی تھی. بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا, جاسوسی کا بھی نظام بہت سخت تھا. تو ان لوگوں نے آخر تک پرمیشن نہیں دیا اور آخر وہ دن آیا کہ جب ہم نے دعوت دے رکھی تھی سارے علماء کو. کچھ یہاں کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں پر تھے. ان لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, تم دعوت دے رہے ہو. مصر میں جو جامعہ ازہر میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں, استاذ ہیں, وہ جلدی کسی کی کانفرنس میں جاتے نہیں. ان کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں, کئی کتابیں ان کے نگرانی ترتیب پا رہی ہوتی ہیں, وہ جلسے جلوس والے لوگ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے دعوت دے دیا تم نے, کوئی ایک دو استاد آ گئے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. ازہر کے جامعہ ازہر کے ایک دو استاد کسی محفل میں آ گئے تو کامیابی کی ضمانت ہو جاتی ہے وہاں پر. لیکن اس پر مزید یہ کہ پرمیشن بھی نہیں, اور ہم نے دعوت 100 کو دے کر رکھا ہے ہر جگہ. لیکن وقت مقررہ جب آیا 12 بجے اس کانفرنس کو دن کے شروع ہونا ہے, طلبہ بھی تھے, اب اساتذہ کے آنے کا وقت شروع ہو گیا. صبح 10 بجے تک ہمارے پاس پرمیشن نہیں. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہال والے بھی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں ہمیں امن کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ابھی تک. اللہ سلامت رکھے. وہاں پر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے ایک پولیس والے, وہ امن پولیس کو کہتے ہیں, وہاں پر بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ. وہ مجھے بلایا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں تم دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو دوڑ رہے ہو بھاگ رہے ہو, تمہیں لیٹر تو نہیں ملنے والا ہے. ایک کام کرو, تمہارے شیخ آ رہے ہیں, آج میری ڈیوٹی ہے میں اپنے ذمے پہ کراتا ہوں. میں کھڑا رہوں گا, جو ہوگا میں اپنے اوپر دیکھ لوں گا. بس میرا تو دل کر رہا تھا میں اب ہاتھ چوم لوں, اسی لیے کہ اتنی بڑی لاج رکھ لی. بعد میں میرے عزیزوں جب 12 بجے کے بعد آنا تھا تو حضرت ظہر پڑھ کر کے تشریف لائے. جیسے ہال میں آئے, جو لوگ ہمیں تانا مار رہے تھے کوئی آئے گا نہیں آئے گا, ایک استاد دو استاد آ گئے کوئی جامعہ ازہر کے تو دیکھ لیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی وہ رپورٹ موجود ہے, 27 علماء ازہر اس میں شریک ہوئے تھے. بڑے بڑے عالم جو اپنے کالج کے ڈین ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, شیخ التفسیر ہیں, شیخ الحدیث ہیں, جو وہاں کے مفسر ہیں, محدث ہیں, محقق ہیں, مفتی ہیں, یہ سب اس میں شامل ہوئے تھے. سب آئے اور سبوں نے حضرت کا بیان بڑی توجہ کے ساتھ سنا. حضور تاج الشریعہ نے عربی میں وہاں پر بیان کیا تھا, مختصر 15 منٹ. لیکن جانتے ہیں جو طلبہ آئے تھے افریقہ کے, اور افریقہ کی جتنے کنٹریز ہیں سب کے کوئی نہ کوئی طلبہ وہاں تھے, ملیشیا کے, انڈونیشیا کے, اس کے علاوہ افغان کے, افغانستان کے, سری لنکا کے, ادھر کے تو تھے ہی, عرب میں بحرین کے, عراق کے, اور کہاں کہاں کے, یہ سب طلبہ وہاں پر جو جمع تھے قریب 60-70 کی تعداد میں. یہ باہر غیر ملکی طلبہ تھے. اور جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو میرے عزیزوں وہ لوگ علم کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں. آپ اگر امٹ پڑھتے ہیں پیروں پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں جہالت ہے, کسی کے بھی پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو وہاں پر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو, کوئی ماجسٹر کر رہا ہو, جو تحقیق کے طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں, حضرت جب اتر کر جانے لگے
تو جیسے یہاں پر ٹوٹ پڑتے اس سے زیادہ وہ عربی لوگ حضرت پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور ان کا صرف اور صرف اتنا ہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی سند حدیث ہمیں عطا فرما دیں، آپ سے جو سند حضور تک پہنچتی ہے وہ ہمیں عطا کر دیں۔ حضرت وہاں پر مجمع میں ہر ایک کا سوال سنتے رہے، اخیر میں مجھے خود حضرت نے بلا کر کے کہا سندیں منگواؤ، اور جتنے لوگوں نے کہا ہے حضرت نے مجھے وکیل بنایا تھا، تقریباً 26 سندیں میں نے حضرت کی وہاں پر علماء کو تقسیم کیا تھا۔ جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ حضرت سے سند لینے پر فخر کرتے تھے۔ یہ ہے میرے تاج الشریعہ کی عظمت، جس نے عرب میں، عجم میں نہیں بلکہ عرب میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اور اگر یہ عظمت اور یہ انعام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ صرف چہرے سے اور کپڑے سے نہیں ملتا، یہ تقوی سے ملتا ہے اور عشق رسول کی بنیاد پر ملتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے مشہور ہو گئے، نہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہوتے ہوتے بڑے کام والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے، بڑے عمل والے بھی تھے۔ آپ نے زندگی پاک میں جو تقوی اختیار کیا، آنکھوں دیکھا حال، لوگ آج بھی ان کے مریدین، ان کے خدام، ان کے خلفاء آج بھی موجود ہیں۔ ایک جملہ میں اگر کہوں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی، جو وہ باہر تھے وہی اندر بھی تھے۔ بس اس بات کو سمجھ لے، جیسا ان کا ظاہر تھا ویسا ہی ان کا باطن بھی تھا۔ وہ تنہائی میں اسی طرح رہتے جیسے مجمع میں ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس گھرانے میں پیدا کیا اس گھرانے کی انہوں نے لاج رکھی تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو اور مزید چمکا دیا اپنے تقوی سے اور اپنے علم کی برکت سے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ظاہر سی بات ہے، میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب دین کی تبلیغ میں ہم نکل پڑتے ہیں تو وقت کی تنگی ایسی ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں کتنے دنوں کے بعد حاضر آتا ہوں، اپنے محلے میں وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، جب ہر جگہ دورے ہو رہے ہوں، جلسے ہو رہے ہوں، لوگ ہر جگہ سے دعوت دے رہے ہوں۔ میں بہت ادنا آدمی ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے آج ایسی تنگی وقت دامنگیر ہوتی ہے کہ گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اپنے محلے میں بھی نہیں دے پاتے، اپنے شاگردوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ یہ قلت تنگی وقت کی ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ کا مقام کہاں ہے، جن کو ہر ایک دیوانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادھر آئیں، کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا۔ اور وہ اپنی عمر کے 70ویں سال پر بھی ایسے مسلسل سفر کرتے تھے، ایسے مسلسل سفر کہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال کا جوان بھی وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری حالت آج، میں بنگال، اڑیسہ اور بہار جا کر کے آ جاؤں تو ہر جگہ سے آواز آنے لگتی ہے جسم سے۔ 12 گھنٹے بیٹھ کر کے سفر کرنا، میرے عزیزو آج کا سفر پھر بھی بہت آسان ہے، پلین میں جانا ہے، کاروں میں بیٹھنا ہے، لیکن یہ سفر بھی ہمارے جسموں کو تھکا دیتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی میں جو سفر کیے ہیں وہ اتنی کشادہ گاڑیاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں الہ آباد میں ابھی چند دنوں پہلے 2 مہینے قبل سفر پر تھا، ایک پروگرام میں، ایک جلسے میں شرکت ہوئی، اور وہاں سے پھر میں باندہ جا رہا تھا۔ راستے میں جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے بڑا تنگ راستہ تھا، چھوٹا روڈ تھا، گاڑی چلتی رہی، دوپہر سے جو نکلے، مغرب کا جب وقت آیا، عصر ایک جگہ پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے لیے مسجد ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چوراہا آیا، تو وہاں ہم اپنے میپ کے ذریعے سے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسجد نظر آ جائے، تو کوئی مسجد دکھ تو رہی تھی لیکن راستہ مل نہیں رہا تھا۔ چوراہے پر ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص ایسی ہی نظر آیا، ہم نے اس کو پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟
تو وہ اتفاق سے وہ مسلمان تھا، وہ پہچان لیا، کہا ہاں ہے آئیے۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک اور بندہ ملا، ایک اور لڑکا، وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آ ہی رہے تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، کہا مفتی صاحب آپ ادھر آئے ہیں، ہم بڑے دنوں سے انتظار میں تھے ملاقات کے لیے، بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ چلے نماز کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے اندر لے کر گاؤں میں چلے گئے، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جب میں گیا، مغرب ہو کر کے پونا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تھے، اہتمام نہیں نمازوں کا۔ جب کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اب ہم پہنچے تو جماعت سے ہم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آس پاس کے سب لوگوں میں اس نوجوان لڑکے نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں، سب لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت ضد کر کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر چلیں۔ اب وہ گھر کہاں تھا؟ جھاڑیوں کے اندر، نیچے پورا کیچڑ تھا، پانی بھرا ہوا تھا، اور ہم کپڑے پہنے ہوئے، رات کا اندھیرا ہے۔ کپڑے اٹھا کر کے پتھروں پر پیر رکھتے رکھتے گئے، اور آخر میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا، اس گھر میں اندر گئے۔ گرمی بھی بڑی شدت کی تھی۔ ایک کھاٹ جو ہوتی، اس کھاٹ پہ وہ لوگ بٹھائے اور جو بھی چائے پانی پیش کیے۔ یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرے سفر کی کوئی سختیاں ہیں۔ اس نوجوان نے اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر پہ حضور تاج الشریعہ آئے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑوں جگہوں پر جاتے ہوں گے، بڑے بڑے گھروں پر جاتے ہوں گے، آج چل کر کے آپ دیکھیں اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا۔ ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا، ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے، پوری رات یہاں قیام کیا تھا، آپ 5 منٹ میں جا رہے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہاں علماء کو، قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ، ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے، لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے اور حضور کا پرچم لہرائیں گے۔